بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسے کہ جمعہ ہے اور آپ کا درس چل رہا ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جمعہ کے حوالے سے آپ سب نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جمعہ سب دنوں کا بڑا دن ہے، سردار ہے۔ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس میں سب کچھ وجود میں آیا، اللہ نے سب کچھ بنایا، اور جس دن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یعنی جمعہ والے دن 10 محرم ہوگی اور پھر سور پھونکا جائے گا، اور یہ ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ اور جمعہ والا دن اللہ رب العزت نے اس دن کی بہت ساری فضیلت اور بڑائی رکھی ہے کہ یہ بہت بڑا دن ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن میں جو زیادہ درود شریف پڑھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے پیش کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے درود شریف کا جواب دیں گے۔ تو جمعہ والے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ کلاس میں آئیں تو اسی وقت پڑھ رہے ہیں، بلکہ سارا دن پڑھیں۔ اور درود شریف کے بارے میں آتا ہے نا، جو بندہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور آپ دیکھو وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جس پر اللہ درود پڑھے، اور اللہ رب العزت ایسے انسان کو کتنا اونچا درجہ اور مقام دیں گے کہ جو درود شریف پڑھ رہا ہوگا۔ تو اس لیے اس میں یہ جو ہے نا جمعہ کا دن، اس دن میں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ والے دن کیا طریقے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جمعہ والے دن ناخن اتارے جائیں۔ اکثر بچے ناخن جو ہے نا یہ رکھ لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ناخنوں کا رکھنا نا یہ اچھے لوگوں کی عادتیں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو درندے ہوتے ہیں نا، جو چیزیں کھینچ کر چھین کر کھاتے ہیں، جیسے کوا ہے، جیسے چیلے ہیں، جیسے مرغیاں ہیں، یہ چھین لیتے ہیں نا چیز، تو ان کے نیلز ہوتے ہیں۔ تو اچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ناخن نہیں رکھتے، اور آپ کو پتہ ہے جب ناخن رکھے جاتے ہیں تو ان میں کس قدر گند بھی پھنسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ناخن بالکل نہیں رکھنے چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی طریقے ہیں نا وہ سارے بہت تہذیب اور ادب والے ہیں۔ تو ناخن آپ اتاریں جمعہ والے دن، اور ناخن اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی یہ جو انگلی ہے نا انگوٹھے کے ساتھ والی، اس کو سب سے پہلے اس کا ناخن اتاریں، پھر اس سے ساتھ والی، پھر یہاں تک کہ چھوٹی انگلی تک آئیں، اور پھر اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کی یہ جو انگلی ہے شہادت کے انگوٹھے کے ساتھ والی، اس کا ناخن پہلے، پھر اس کے بعد یہاں تک کہ چھوٹی انگلی تک آئیں، پھر آپ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن اتارے اور پھر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن اتارے، اور اس کے بعد آپ پاؤں کو بھی دیکھیں کہ پاؤں کے نیلز بھی اتارے، پاؤں کے بھی ناخن اتارے۔ تو اس کو اتارنے کا یہ طریقہ ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے آپ شروع کریں ناخن اتارنا۔ بعض کہتے ہیں چھوٹی انگلی سے شروع کر کے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی تک جائیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ دائیں پاؤں کے انگوٹھے سے چھوٹی انگلی تک ناخن اتاریں، پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے چھوٹی انگلی تک آپ ناخن اتاریں۔ یہ ہو گیا ناخنوں والی سنت۔ اور اس کے علاوہ آپ کا جو بھی اچھے کپڑے ہوں، آپ نے نئے سلوائے تو کوشش کریں کہ جمعہ والے دن وہ پہنیں، اور باقاعدہ جمعہ والے دن غسل کریں اور جمعہ والے دن نئے کپڑے پہنیں۔ اور جو لڑکے ہیں یہ سارے کوشش کریں، کوشش کیا پکا جا کر جمعہ والے دن شرارتیں نہیں کرنی، شور نہیں کرنا، مسجد میں جا کر باقاعدہ جمعہ اہتمام سے پڑھنا ہے۔ اگر بچے نہیں پڑھیں گے جمعہ تو پھر بڑے ہو کے تو عادت ہی نہیں بنیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ والے دن جو عورتیں ظہر کی نماز چھوڑ دیں، یا جو لڑکے جمعہ والے دن، یا جو مرد حضرات جمعہ والے دن نماز نہ پڑھیں، دوزخ کے دروازے پر ان کا نام لکھا جاتا ہے، جو کہ کبھی نہیں بدلے گا۔ ابھی تو بارش ہوئی ہے نا تو موسم اچھا ہے، تھوڑی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، تو اس سے پہلے جب بارشیں نہیں ہوئی تھی آپ کو پتہ تھا کس قدر لو ہے۔ آپ لوگ اسکول میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، آپ لوگ مدرسے جا رہے ہیں،
آپ کو زیادہ واسطہ باہر دھوپ سے پڑا تو آپ نے دیکھا کتنی شدید دھوپ تھی بعض جگہوں پر، تو یہ حالت تھی کہ جانور چل ہی نہیں سکتے تھے، لیٹ جاتے تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی رپورٹ ایک علاقے کی ہے کہ وہاں ایک بچہ اسکول میں اسے اس قدر گرمی آئی کہ اس کا دم گھٹ گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ کتنے لوگ اس گرمی میں فوت بھی ہوئے ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھو کہ یہ گرمی تو کچھ بھی گرمی نہیں ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے آخرت کی جو گرمی انسانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس گرمی کا جو مین گیٹ ہے، یعنی دوزخ، اس کا جو مین دروازہ ہے، جو لوگ خاص کر کے جمعہ والے دن نماز قضا کرتے ہیں تو ان کا نام پکا لکھا جائے گا، وہ نہیں بدلے گا، نہیں مٹے گا، یہاں تک کہ وہ دوزخ میں ضرور جائیں گے۔ آپ جو بڑی بچیاں ہیں، جو بالغ بچیاں ہیں، انہیں چاہیے کہ ان کی ایک نماز بھی نہ چھوٹے، اور خاص کر کے جمعہ والے دن تو بالکل کوئی نماز نہ رہے۔ بچیوں، اگلی زندگی بہت مشکل ہے۔ یہاں کی جو زندگی ہے اس میں آپ کو کچھ آتا ہے، نہیں آتا، کچھ آپ کرتے ہو نہیں کرتے، گزر جاتی ہے۔ وہ زندگی اتنی مشکل ہے کہ وہاں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور آتا ہو، اور آپ کے پاس اعمال ہوں، آپ جب جائیں آپ کی 5 وقتی نماز ہو، آپ کے روزے ہوں، آپ کا ذکر و اذکار ہو، تب جا کے آپ لوگوں کی معافی ہو سکے گی، ورنہ معافی ہونا مشکل ہے۔ اور آپ سے تو یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی تو آپ آخرت کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ تو میں بتا رہی تھی کہ نیا لباس پہننا، نہا دھو کے کپڑے پہننا، اور درود شریف کثرت سے پڑھنا، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا آج کے دن میں، جمعہ والے دن میں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، جو انسان جمعہ والے دن فوت ہو جاتا ہے اس کا قیامت تک حساب ہی نہیں ہوتا۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں نا، تو آ کر حساب لیتے ہیں۔ پہلا سوال کہتے ہیں کہ آپ کا رب کون ہے، دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے نبی علیہ السلام کون ہے، تیسرا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا دین کیا ہے۔ تو جس نے اللہ کو ایک مانا ہوگا، نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانا ہوگا، جس نے اللہ کے حکموں کو مانا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہوگا، اور جس نے اپنے مذہب کو سیکھا ہوگا، وہی بندہ جواب دے پائے گا نا۔ تو جو جمعہ والے دن فوت ہوتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کون سے دن ہم فوت ہوں گے، تو اس لیے یہ دن بہت پیارا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ اس دن کو بہت اچھے طریقے سے آپ گزارا کریں، اچھا لباس پہن کر، نہا دھو کر، تیار ہو کر، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کر کے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ ایک تو ان پر درود شریف پڑھا جائے، اور دوسرا ان کے لائے ہوئے دین کو زیادہ سے زیادہ سیکھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ تو اگر سیکھیں گے نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ تو سب سے پہلے سیکھنا ہے، آپ اس کو سیکھو اور پھر اس پر عمل کرو۔ اور اس کے علاوہ آپ جتنی بھی بچیاں ہیں، آپ اکثر میں ایک چیز نوٹ کر رہی ہوں بچیوں کے بیچ میں کہ اکثر بچیاں ناراض ہوتی، راضی نہیں ہوتی، راضی نہیں ہوتی۔ اور آپ کو پتہ ہے 3 دن اگر کوئی ایک دوسرے سے ناراض رہیں تو پھر دوزخ اس پر واجب ہو جاتی ہے، جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو خاص کر کے یہ دن جب آئے، جمعہ والا دن، تو کوشش آپ کریں کہ آج کے دن اگر کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہو تو جھٹ پٹ سلام کرو۔ اور جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے نا، سب سے پہلے السلام علیکم کہتا ہے، سب سے پہلے یہ کہے کہ جی میں آپ سے ناراض تھی، آپ راضی ہو جاؤ، میں آپ سے راضی ہو رہی ہوں، تو اللہ رب العزت اسے سب سے بڑے گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ اور اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ تو اس لیے سارے بچیے اس چیز کا بھی اہتمام کرے، کوئی زندگی میں ایسی غلطی ہے، گناہ ہے، تو اس کو اپنے سے دور کرو، خاص کر کے ناراضگی والا، خاص کر کے ایک دوسرے سے روٹھنے کا، اور خاص کر کے ماں باپ کے ساتھ روٹھنے کا، خاص کر کے بہن بھائیوں کے ساتھ روٹھنے کا۔ اس قسم کا کوئی گناہ ہے تو اس سے بھی آپ کو توبہ طائب ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بس تیار بیٹھے ہیں، کوئی معافی مانگے تو صحیح۔
آپ معافی مانگ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا بنائے، اور اللہ رب العزت کی نظر میں دل عزیز ہونے کے لیے، اللہ کا منظور نظر بننے کے لیے آپ کو ہم دعا یاد کروا رہے ہیں۔ آپ سارے مل کر نا وہ دعا ذرا پڑھ لو۔